وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا اعلان، پیٹرول کی قیمت کم کر کے 378 روپے کرنے کا اعلان۔ کہا آج رات 12 بجے سے پیٹرول کی قیمت کم کر کے 378 روپے فی لیٹر کی جا رہی ہے۔ کہا مہنگائی نے آج طاقتور معیشتوں کی کمر توڑ دی ہے۔ پاکستان بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 ہفتے میں عوام پر ہر روز تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ پاکستان میں عام آدمی کس طرح زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ میں نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر انتہائی خلوص دل سے امن قائم کرنے کے لیے دن رات کاوشیں کر رہے ہیں۔ اپنا فرض تب تک نبھاتے رہیں گے جب تک یہ آگ کے شعلے بجھ نہیں جاتے۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے گزشتہ روز آئندہ کے لیے اعلانات کیے، جس کے لیے بھرپور مشاورت ہوئی۔ تمام اعلانات کا اطلاع جی بی اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہوگا، جس کے لیے وفاقی حکومت وسائل فراہم کرے گی۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ رواں ماہ کے آخر میں 2 ارب ڈالر واپس کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا۔ یو اے ای رقم سالانہ بنیاد پر رول اوور کرتا رہا۔ دسمبر 2025 میں رول اوور کی مدت کم کی گئی، پہلے 1 ماہ اور پھر 2 ماہ کے لیے رقم رول اوور کی گئی۔ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وفاق اور پنجاب حکومت کا اقدام۔ اسلام آباد میں 1 ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کل سے اسلام آباد میں مسافر مفت سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر مفت کرنے کا اعلان۔ اورنج لائن، میٹرو بس، اسپیڈو اور گرین الیکٹرو بس میں کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی ملے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کل سے موٹر سائیکل مالکان کو ریلیف ملے گا۔ رعایت کے لیے 1000 پر کال کر کے رابطہ کریں۔ کسی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن یا ٹرانسفر پر کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت کا بھی عوام کو ریلیف دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 15 سے 20 اپریل کے دوران ہر موٹر سائیکل سوار کو سبسڈی کی مد میں 2000 روپے دیے جائیں گے۔ ایپ میں شناختی کارڈ نمبر ڈالنے پر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کو رقم ملے گی۔ موٹر سائیکل ٹرانسفر مفت کر رہے ہیں۔ جس نے اپنے نام پر موٹر سائیکل نہیں کرائی وہ اسے اپنے نام پر کرا لے۔ بسوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے، ٹرک کو 70,000 روپے ملیں گے۔ بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے دیے جائیں گے۔ بسیں، منی بس، کوسٹرز کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں صرف 70 سی سی موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ پر سبسڈی دی جائے گی۔ وزارت آئی ٹی کے تعاون سے ایپ کے ذریعے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل پر رعایت نہیں ملے گی۔ آئندہ ہفتے سے موٹر سائیکل رکشہ کو کوٹا پر 100 روپے فی لیٹر سستا پیٹرول دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرایا، یہ قومی بحران ہے، اس لیے پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا چور دروازے سے اقتدار میں آنے والا عوام کا نہیں سوچتا، وہ اپنے لیے جہاز خریدنے کے موقع ڈھونڈتے ہیں۔ PTI دور میں پیٹرول مہنگا تھا لیکن ہم نے عوام کے لیے 150 روپے قیمت رکھی۔ آبنائے ہرمز کے کھلنے اور سیز فائر کے لیے بہت زیادہ پر امید ہیں۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے کچھ باتیں کابینہ ارکان کو شناختی کارڈ نمبر ڈالنے پر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کو رقم ملے گی۔ بتائی وہ میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا جنگ بندی میں رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے ہے، امریکہ کو بھی جنگ میں گھسیٹ کر اسرائیل ہی لایا۔ ایران اور خلیجی ممالک کو آپس میں لڑانے والا بھی شاطر اسرائیل ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان نہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ کیا دنیا بھر میں مہنگائی کا ذمہ دار پاکستان ہے؟ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز کو 30 جون تک کرایہ بڑھانے سے روک دیا۔ ٹول پلازہ فیس میں ہونے والا سہ ماہی اضافہ معطل۔
ہوائی جہاز کے کرائے میں اضافے کا امکان، جیٹ فیول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا، نئی قیمت 517 روپے 70 پیسے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، قیمت بڑھنے سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے کرایوں میں اضافے کا امکان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو، خلیج اور مشرق وسطی میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بھی بات چیت، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق، پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، 148 اسرائیلی زخمی، پاسداران انقلاب نے میزائل پر صدر ٹرمپ، نیتن یاہو اور ایپسٹین کی تصویریں چسپاں کرتے ہوئے ٹرمپ کو احمق قرار دیا اور لکھا، آبنائے ہرمز آپ کے منہ سے زیادہ بڑا ہے، آپ کے اپنی آبنائے ایپسٹین اور نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا، تل ابیب کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، حیفا میں میزائل گرنے سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی، مختلف علاقوں میں لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چلے گئے۔ پاسداران انقلاب کا خلیج میں جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق طیارے کو کیشم جزیرے کے جنوب میں نشانہ بنایا گیا، امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے تھے، صہیونی فورسز نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، تہران میں اسٹیل پلانٹس پر بمباری کی، امریکہ اور اسرائیل نے تہران کو مغربی شہر کرج سے ملانے والا اہم ہائی وے پل پر حملے کیے، حملے میں 9 افراد شہید ہوئے، کرج، قم، بندر عباس اور دیگر علاقوں پر بھی حملے کیے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون صلاحیت سے متعلق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ، ایران کے پاس 50% سے زائد میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرونز اب بھی موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران اب بھی پورے خطے میں تباہی پھیلانے کے قابل ہے، ساحلی علاقوں میں موجود میزائل آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے لیے خطرہ ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ مؤخر کر دی گئی۔ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے جاری، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر 100 میزائل ڈرونز اور 200 راکٹ فائر کیے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں کہا، پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا، جس میں 37 امریکی فوجی مارے گئے۔ ابوظہبی میں خلیفہ اکنامک زون پر ڈرون سے حملہ کیا گیا، یو اے ای حکام کا کہنا ہے ایران کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ترجمان ایرانی فوج نے بتایا، خلیج فارس میں اسرائیلی حکومت کے تیل بردار ٹینکر ایکوا 1 کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد اسرائیلی آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ کیا گیا، کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے آنے والے 4 ڈرونز مار گرائے۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی، امریکی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کا حکم، وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی جانب سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا کہہ دیا گیا۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ جنرل رینڈی جارج اگست 2023 سے عہدے پر فائر تھے۔ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے جاری، پاسداران امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں ایران کا امریکی ٹیک کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ امریکی شیئر ہولڈرز ٹیک اور آئی ٹی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔
मशरिक़ वस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, पत्थर के दौर और आज के दौर में एक फर्क है। पहले मशरिक़ वस्ता में तेल या गैस नहीं निकाली जाती थी। क्या ट्रंप और उसे लाने वाले अमरीकी वही पुराना दौर चाहते हैं? शहरी ढांचे, पुल पर हमले, ईरानी अवाम को सरेंडर पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 6.1 शिद्दत का ज़िलज़िला। इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटकों से ज़मीन लरज़ उठी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। स्कर्दू, बल्तिस्तान, कोहिस्तान, दासू में भी ज़लज़ला। लोग कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की गहराई 190 रिकॉर्ड। मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान में था। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्सेस अदा कर रहे हैं। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्सेस अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक तेल कंपनीज का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे है। पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पिशावर, कराची, सरगोदा, दीगर शहरों के किराए भी बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 60% बढ़ाने का ऐलान। सदर अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं, अगर मजबूरी है तो हुकूमत टोल समेत तमाम टैक्सेस और चालान खत्म कर दे। वज़ीर आज़म ने पहले 3 बार कौम से खिताब करके मुबारकबादें बटोरी और फिर धोखा दे दिया। हुकूमत नाकाम हो गई। फिलहाल लेवी टैक्स वापस लिया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, श्रीलंका और अफगानिस्तान में कीमतों में सिर्फ 7% इजाफा हुआ। पड़ोसी मुल्क दुश्मन सही, लेकिन वहां अवाम पर बोझ नहीं डाला जाता। वज़ीर आज़म का सब्सिडी का ऐलान करप्शन का एक नया रास्ता है। तैमूर झगड़ा ने कहा, हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसियों से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल महंगा होने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। पेट्रोल की कीमत का निस्फ हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। हुकूमत सिर्फ गरीब का खून निचोड़ना जानती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, मुल्क में 2.5 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। मोटरसाइकिल सवार रोजाना 200 रुपए टैक्स कीमत में अदा कर रहा है। ताकतवर जागीरदारों से साल भर में 10 अरब जमा नहीं किए जाते। IPPs को सालाना 2000 अरब दिए जा रहे हैं। जो लीडर बसों और ट्रेनों में सफर नहीं करते वो अवाम की मुश्किलात नहीं समझ सकते। 11 अरब का जहाज ये उड़ाएं और पैसे गरीब के बच्चे दें, ये मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी का बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। कहा, साबिक वजीर आजम को सियासी बुनियादों पर कैद किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की अपनी हुकूमत पर ही तनकीद। लिखा, हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब मर जाएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, तेल की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। चालीस साला सहाफती करियर, 3500 से ज्यादा तहकीकाती रिपोर्ट्स। पाकिस्तानी सहाफत के मोतबर नाम कामरान खान की टीवी स्क्रीन पर वापसी। देखिए प्रोग्राम ऑन माई रेडार ARY न्यूज पर 6 अप्रैल से पीर ताजुमा रात 8:03 पर। तहकीकाती रिपोर्ट्स और जानदार तज्जिए। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज, भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ जी अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। पंगा लिया तो हमारी अफवाज पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फेंटी लगाएंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट। लिखा, भारत पाकिस्तान से 5 से 6 गुना बड़ा मुल्क है। मसाइल भी बेशुमार हैं, लेकिन करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं।
بلوچستان میں بارش سے تباہی، سبی کے نواحی علاقوں میں 100 سے زائد مکانات گر گئے۔ دورلائی، کوہلو، تلا سیف اللہ، چمن کے ندی نالوں میں طغیانی۔ نذیر آباد، جعفر آباد اور اوسطا محمد اور جھل مگزی میں کئی دیہات ڈوب گئے۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیلابی ریلے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کوئٹہ اور زیارت میں بھی نظام زندگی درہم برہم۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ کراچی کے معروف تجارتی مرکز طارق روڈ پر کار زمین میں دھنس گئی، خاتون ڈرائیور کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مختلف سڑکوں پر بارش کا پانی جمع۔ یونیورسٹی روڈ کی حالت مزید ابتر، چڑیا گھر سے ایم اے جنا روڈ جانے والی سڑک پر پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ اردو بازار کی گلیاں کیچڑ سے بھر گئیں۔ صوبراج اسپتال میں مریضوں کا پہنچنا دشوار۔ جہانگیر روڈ پھر ناقابل استعمال ہو گیا، کئی فٹ گہرے گڑھوں نے سفر وبال جان بنا دیا۔ نکاسی آب کا نظام درست نہ کیا جا سکا، انتظامیہ غیر فعال۔ گرو مندر سے تین ہٹی تک ہزاروں مسافر اذیتناک صورتحال سے دوچار۔ بلوچستان میں خواتین کے معاشی استحکام کے لیے بلا سود قرضوں کا اجرا۔ خواتین کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے 5 سے 15 لاکھ تک کا بلا سود قرض فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ایف ٹی آئی پاکستان کی سربراہ عظمہ یعقوب سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پنک بس سروس، پنک اسکوٹی اسکیم خواتین کی سفری سہولتوں کی جانب اہم اقدام ہے۔ بلوچستان کی پہلی یوتھ پالیسی نوجوانوں کے روشن مستقبل کی آئینہ دار ہے۔ کرکٹ کا جوش، ہنگامہ پرجوش، پاکستان سپر لیگ اسپیشل۔ باسط علی نے کہا لاہور قلندرز نے جس طرح بیٹنگ کی ہے میچ یک طرفہ کر دیا، پاور پلے میں ہی ملتان کو تباہ کر دیا، ملتان کے لیے برا دن تھا۔ کامران اکمل نے کہا پہلے اوور میں ہی 25 رنز بنے تو اندازہ ہو گیا کہ لاہور کے کھلاڑی کچھ الگ موڈ سے ہی آئے ہیں، وہ ابتدائی اوور میں ہی میچ جیت گئے تھے۔ ملتان کے کپتان نے غلطی کی جو پہلا اوور ڈیبیو کرنے والے بالر اسماعیل سے کرایا۔ اداکارہ فضیلہ قیصر بنی مہمان، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے خوب مسکراہٹیں بکھیری۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے سابق صدر حافظ عمران بٹ اور کوچ عرفان بٹ پر تاحیات پابندی لگا دی گئی۔ عالمی ثالثی عدالت نے سزا ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی پر سنائی۔ دونوں 2014 سے 16 کے درمیان ایتھلیٹس کو ممنوعہ دوائیں فراہم کرنے میں ملوث پائے گئے۔ صدر پاکستان ماسٹرز ویٹ لفٹنگ فیڈریشن ارشد خان اور سیکرٹری راشد ملک نے پاکستان کی بدنامی کا سبب بننے والوں کو کھیلوں سے دور رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔